اسلام نہیں ہے، صرف حج روزے کا نام اسلام نہیں ہے، پوری زندگی ہے میرے نبی کی۔ ہاں عورتوں کو بھی سکھایا کہ آج دونوں طرف سے ہلاکت و بربادی ہے۔ ہائے ایک عورت ہے، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو، زخموں میں پیپ ہو، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ ہماری معاشرت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، 2 بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، شادی کی، ڈولی کو اٹھایا، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچہ کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور پاکستان والے کیا کرتے ہیں؟ یہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے باپ کی وراثت میں، ماں اور باپ کی وراثت ساری بھائی ہضم کر جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگ لے کہتے بڑی بے حیا ہے بے حیا تو وہ ہے جو دودھ ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق کھا گیا، ایک پیٹ میں پرورش پانے والی بہن ہے، اسی پانی سے بنی جس سے تو بنا ہے، اسی چھاتی کا دودھ پیا جس سے میں نے اور تو نے کیا ہے، کوئی حق نہیں دے رہا، تجھے جہیز دے دیا۔ پھر کہتے ہیں حکومت بڑی گندی ہے، فوج بڑی گندی ہے، پولیس بڑی گندی ہے، تم جنید بغدادی ہو۔ اگر وہ گندے ہیں تو ہم کون سا چنگے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کیا فائدہ حکومت کو گالیاں دینے کا؟ وہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جب ہم برے ہیں تو وہ بھی برے ہی ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے تو وہ بھی اچھے ہوں گے۔ مامور رشید سے ایک آدمی کہنے لگا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے، تو نے دیکھا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا؟ تیرے یہ ٹھاٹ بات، تیرا یہ کر و فر۔ تو مامون کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ پھر میں عمر بن جاؤں گا۔ تم تو ایسے ہی بدماش رہو اور میں عمر بن گیا تو تم مجھے پاگل کر کے باہر نکال دو گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیو اپنی معاشرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ، جس میں کسی کو برا بھلا کہنے کا کوئی نظام نہیں ہے، گالی گلوچ کا کوئی نظام نہیں، وہ برا وہ برا، مولوی برے، فوج بری، پولیس بری، حافظ برے، نمازی برے، حاجی برے، تاجر برے، تو کوئی اچھا بھی تو رہنے دو۔ کیوں؟ حساب کتاب اپنے ہاتھ میں ہم لیں۔ ہم تو کہیں سارے ہی اچھے میں برا، سارے ہی اچھے میں برا، سارے ہی اچھے میں برا، سارے بڑے قیمتی میں بڑا گندا۔ یہ رخ ہے میرے نبی کی کے بتائے ہوئے اخلاق کا۔ اور میرے بھائیو اگر وہ دیکھو معاشر کا دن آ رہا ہے، جہنم آ رہی ہے، بھٹکتی تڑپتی اور ایک آ کے چیخ مارتی ہے، سارے انسان منہ کے بل زمین پر گریں گے، سارے فرشتے گریں گے اور نبی گھٹنوں کے بل ہو کر کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، شیس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، جبریل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اور یعقوب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی۔ ابراہیم بولیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ شعیب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، صالح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ہود علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوشع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یسع علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ذوالکفل یا اللہ نفسی نفسی، دانیال یا اللہ نفسی نفسی، اور داؤد علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کی سنو یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی 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 نفسی، 1.25 لاکھ نبی نفسی نفسی، انسان جنات نفسی نفسی، ماں باپ بیوی بچے نفسی نفسی، حاکم محکوم رائی رعیت نفسی نفسی۔ ادھر دیکھو ایک ہستی ہے جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی زبان پر ایک اور نغمہ ہے، ایک اور آواز ہے۔ یہ تو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا،
یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کی تو آواز آ رہی ہے امتی 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 امتی۔ ارے یہ کون ہے؟ امتی امتی، یہ وہ محمد رسول اللہ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، جس کی جولی پھیلی ہاتھ اٹھے آنکھ اشکبار ہے، جو کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو نہ تمہیں دنیا میں بھولا، نہ حشر میں بھولا، نہ موت میں بھولا، نہ جہنم کے آتے بھولا۔ اس طرح سے گزرو گے تو پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میری امت پار لگا دے، رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا ہے۔ تو اسی سے باقی اسی کی بغاوت کرنا چاہتے ہو تو آؤ بھائیو، آؤ آج ہم توبہ کریں اور اللہ رسول سے عہد وفا کریں۔ کرتے ہو توبہ؟ اور میں نے کوئی غلط بولا ہے، کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ نہیں۔ اور میرے بھائیو، کوئی تنقید آ گئی ہو، انسان ہو آ گئی ہو، ورنہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کوٹھے پر ناچنے والی رنڈی سے بھی نفرت نہ کرو۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کب توبہ کر کے رابعہ بصری بن جائے اور میں عجب کا شکار ہو کے مردود ہو جاؤں۔ تمہیں پتہ نہیں ابراہیم وہ فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، راہیں لٹ جاتی تھیں، آفنے لٹ جاتے تھے، یوں پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا کہ ولایت قدموں میں آ کے قدم بوس ہوئی۔ پتہ نہیں کون کب بدل جائے۔ اس سے میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں یہ سارا مجمع توبہ کرے۔ یا احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں آپ سب سے یہ لوگ نہیں کہتے قرارداد ہم پاس کر رہے ہیں، ہم اپیل دائر کر رہے ہیں، میں بھی ایک اپیل دائر کر رہا ہوں، میں بھی ایک قرارداد آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ تو میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، آج توبہ کے بغیر یہاں سے نہ اٹھو۔ کب تک اپنے من کو راضی کر لو گے؟ کتنا کر لو گے؟ آج ہم بات کریں، واپس کہو میں آ گیا، کہو یا اللہ میری توبہ کہہ دو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کہو یا اللہ میری توبہ، اور پتہ نہیں کس کی ہائے اللہ کو پسند آ جائے اور میری آپ کی سب کی توبہ پکی ہو جائے۔ ہمارا نصیب حکومت نہیں بدل سکتی، فوج نہیں بدل سکتی، سیاستدان نہیں بدل سکتے، ہمارا نصیب اللہ بدلے گا، اور تب بدلے گا جب تم توبہ کرو گے، میں توبہ کروں گا، ہماری عورتیں توبہ کریں گی، تو پھر تم دیکھو گے بہار آئے گی۔ اور امید رکھو بہار کی آمد ہے۔ یہ مجمع یوں نہیں، ہم نے دونوں دور دیکھے، ہمیں دھکے پڑے، ہمیں مچھروں سے نکالا گیا، ہمیں پتھروں سے مارا گیا، ہمارے پیچھے سیٹیاں بجائی گئیں، ہمیں اٹھا کے کھانے دیا گیا، ہمیں ماں بہن کی گالیں دی گئیں، گالیاں دینے والے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، ہم عاشق رسول ہیں۔ میں حیران ہوتا یہ کون سے عاشق رسول ہیں جو مسلمانوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں؟ اگر یہ عاشق ہیں تو گستاخ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے۔ دونوں دور ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ایک ہوا چلائی ہے، سارا نوجوان یہ میری نرسری ہے، نرسری جب کھلنے پر آئے تو مالی بھی کھل اٹھتا ہے، نرسری مسکرانے پر آئے تو مالی بھی مسکراتا ہے۔ ہماری تو میرے بھائیوں زندگی گزر گئی اسی میدان میں محنت کرتے ہوئے۔ اللہ کا احسان ہے جس نے لوگوں کو کھینچا، نوجوانوں کو اٹھایا، یہ انٹرنیٹ سے اٹھ کے آئے ہیں، یہ کیبل سے اٹھ کر آئے ہیں، انہیں اللہ میں لائے ہوں تو ہم نے اختیار دیا، یا کوئی روپے پیسے کا اعلان کیا، یا کسی کو کرسی عہدہ دینے کا اعلان کیا، اور ہم تو الٹا مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ گھر چھوڑو، اللہ کی راہوں میں نکلو، توبہ کرو، گناہوں سے ہٹو، اللہ اس کے رسول پہ جان مال کی بازی لگاؤ۔ یہ تو سارے مشقت کے کام ہے۔ پھر ان کو کون لا رہا ہے؟ میں نہ میرے رب کی قسم، نہیں، اللہ ہی نے ہوا چلائی ہے، اللہ ہی ہوا چلائی ہے، اللہ ہی ہوا چلا رہا ہے، اور وہی ہدایت کے۔ میں انگلستان میں اجتماع تھا، میں اجتماع رات 12 بجے ایسے ہی نکلا، ایک نوجوان ایسے لاٹھی ہاتھ پکڑ کے پیرے پہ کھڑا ہوا،
میں پوچھنے لگا بھائی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بریڈ فورڈ سے ہوں۔ کہاں کے ہو؟ سیال کوٹ کا ہوں۔ یہاں کب سے ہو؟ پیدا ہی یہی ہوا۔ یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کئی بار 3 دن لگائے تھے، سارے گناہوں سے توبہ کر لی، آج میں اللہ کی راہ میں ہوں۔ مذہب اب ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عورت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے کیا، اور انہوں نے عیاشی کی ہر صورت مورت ہمارے سامنے کھڑی کی۔ ہمیں اللہ نے اس ساری گندگی سے نکال کے توبہ کی توفیق دی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہدایت آنے والی ہے۔ وہ نوجوان کہہ رہا، ہاں باطل اور کیا روپ اختیار کرے گا؟ موسیقی، عورت، شراب، حکومت، عہدے، بلڈنگ، گھر، اس کے بعد اور کس چیز سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ 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 ہوائیں چلا چکا ہے اور ہدایت کی ہوا چل چکی ہے، دکھائے گا سارا عالم اسلام میں آئے گا، لیکن پہلے ہم توبہ کر لیں تاکہ ہم نمونہ تو بن سکیں، کسی کو کچھ دکھا تو سکیں، سیمپل تو تیار کرو۔ عالم انسانیت اسلام میں آنے والا ہے، کوئی سیمپل تو تیار کرو، کوئی نمونے تو تیار کرو۔ محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، معاف کرنے کی فضا بناؤ۔ انتقام لینے والا معاشرہ، اس پہ اسلام نہیں آ سکتا۔ معاف کرنے والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اسلام پنپتا ہے۔ تو توبہ کر لی سب نے؟ کچی تو نہیں نا؟ ابھی دیکھو 2 اکتوبر سے تمہارا اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 7 مہینے کے لیے جو بھائی تیار ہوں وہ ایک دم کھڑے ہو جاؤ۔ توبہ تو پکی کر لی نا؟ یہ عہد لے کے جاؤ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ ہاں، دکان دفتر بند کر کے باجماعت مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اپنے گھروں میں صحابہ کی، نبی کی سیرت کو پڑھو، عورتوں کو سناؤ، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو سناؤ، پیار محبت سے پردے کی ترغیب دو، سختی سے نہیں، پیار سے۔ عورت نام ہی پردے کا ہے، چونکہ دل ٹیڑھے ہو گئے تو آوارگی کا نام تہذیب بنا دیا گیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے اس اعتراض کو دھوتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ اس اعتراض کو صاف کرنے کے لیے مریم کا نام آیا۔ باقی سارا قرآن دیکھو، کسی عورت کا نام قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ میں تو عورت کے نام کو بھی